الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے آواز کر بے شک جن لوگوں نے کہا کیا کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات پر جمے رہے اور ڈٹے رہے پوری زندگی گزر گئی مگر اس رب اللہ کی بولی پر قائم رہے ان لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں کس وقت اترتے ہیں موت کے وقت قبر کے جہان میں
یا قبر سے نکلتے وقت فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ آنے والے وقت سے تم نے ڈرنا نہیں اور گزری ہوئی زندگی پر ملال کرنا نہیں، اور تم خوشی مناؤ، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست رہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے، منگاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ تم اس اللہ کے مہمان بن چکے ہو جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مہمان نواز ہے اور تم اس کے مہمان ہو۔ اللہ والو، سب تو بلند اور اونچی بولی توحید دی بولی ہے۔ ربنا اللہ، اور اس توحید وچ نشہ بہت ہے۔ جڑا توحید دے رنگ وچ رنگین ہو گیا وہ پھر موت تک توحید اتے ہی قائم رہندا ہے۔ توحید میں بہت بڑا نشہ ہے۔ حضرت بلال جی کو چلنے ہیں اور ان آگے عرض کرنے ہیں کہ سناؤ تاڑی کیسی گزر رہی تھی، تنوں ماریا جا رہا تھی کہ تسیں آہد دی بولی بولی جا رہے تھو۔ کہنے نے تانوں کی پتہ ہے کہ اس بولی وچ کی مٹھاس ہے، کی جان ہے، کی حرارت ہے، کی تمازت ہے، کی خوشبو ہے، کی نور ہے، کی حضور ہے۔ انہاں لوگاں نوں مارن لگیاں انہاں سواد نہیں آندا جنہ مینوں آہد دی بولی وچ مزہ تے سواد آندا ہے۔ کاش کہ تیرے اور میرے اندر توحید دا رنگ چڑھے ہوئے۔ صبغۃ اللہ، اللہ دے رنگ وچ رنگے جاؤ۔ حضرت ہندہ آئی جن نے 14 مسلمانوں دے نک کن کٹے سن احد دی جنگ وچ۔ اللہ نے آخر کار انہوں ہدایت دیتی، توحید بخشی۔ اور یاد رہے میری اس درویش دی گل، کسی دینے بندے نو جہنمی جنتی نہ کہو، ہو سکتا ہے ان دا آخر انجام اچھا ہوئے۔ مسلمان ہو گئی، ہن کی رنگ چڑھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو زیادہ برا شہر تہاڈا لگدا ہوندا سی، اور تہاڈے دین تو میں بڑی بیزار سا، اور تہاڈا
چہرہ شہر دین مینوں چنگے نہیں لگتے سن. ہن میرا کلمہ توحید پڑھن دے بعد یہ حال ہے کہ تواڈے جیسا چہرہ نظر نہیں آتا، تواڈے جیسا شہر اچھا نظر نہیں آتا، تواڈے جیسا دین ممتاز نظر نہیں آتا. رنگ چڑھ گیا. کوئی رنج بخش کوئی گنج بخش ہے ہی نہیں. پوری کائنات دا خالق مالک رازق اللہ ہے. او بھائیو، جوانوں، بڈھو، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی سویا ہے، کوئی جاگدا ہے. کسی جگہ تے جنازے ہو رہے ہیں، کسی جگہ تے براتاں جا رہی ہیں. اس پوری کائنات وچ کوئی ایسی چیز نہیں جندا اللہ نو علم نہ ہوئے. ایک ایک شے نو جانتا ہے. وہ کالی رات ہوئے، کالا پتھر ہوئے اور اندر تے کالے رنگ دی چیمٹی جاری ہوئے، عرش تو آواز آندی. تسی سارے مل کے بھی ویکھنا چاہو نہیں ویکھ سکتے ہو، مینوں عرش تو بھی نظر آ رہی ہے. دل لگا لو، ایتھے رہنا نہیں، بہ جانا ہے. بس روز دعا کریا کر، اللہ میرے خون دیاں قطریاں وچ، ہڈیاں دے گودیاں وچ، والاں دیاں جڑاں وچ ایمان دا، اسلام دا، اخلاص دا نور نصیب فرما دے. اللہ اور ایسی توحید لے کے جا کہ قبر میں تو جانے تینوں منکر تے نکیر نظر نہ آوے، بلکہ مبشر تے بشیر نظر آئے. اور تو یقین جان جدوں توحید پرست قبر میں جاندہ ہے، اندھے کو سوالات ہوندے نے، صحیح جواب دیندہ ہے. اور فرشتے کہندے نے سوال کرن تو پہلے ہی تیرے اتے توحید ایسا رنگ چڑھے ہویا سی کہ سانوں پتہ لگ رہا سی کہ صحیح جواب دے گا. تیرے چہرے دا فیس دسدا سی. اور میں نے اجازت دیو، ایس دنیا میں کدی سکھ دا ساہ نہیں ویکھیا ہوئے گا، سکھ دا ساہ نہیں لیا ہوئے گا جنہیں سکھ دے ساہ قبر وچ تینوں آن گئے تے تو کہیں گا اصل نے آج ہی جمعہ میری ساری تکلیفات دور ہو گئی. اللہ کون ہے داتا؟ نہ کیا کر، داتا تیری گلی کا ہر پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے. ایڈے پاپ نہ کر، شرک نہ کر. بابا علی حجبیری رحمت اللہ علیہ نو کسی نے کہا کہ تسی تک گنج بخش ہو. کہنے نے مردماں گوین کہ تو داتا گنج بخشت ومن یک حبارانا دارم. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بابا تو خزانے بخشتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تو ایک دانے کا بھی مالک نہیں ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. او لوگو تم سب فقیر ہو، محتاج ہو. تہاڈا کوئی لمحہ ایسا نہیں جن دے تانوں اللہ دی ضرورت نہ پائے. تسی کی ہو؟ اوکھے ویلے کام آنے والا.
مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی کہے ذرا غور نال توجہ نال، اللہ نو پتہ لگ جائے میرے کوئی منن والے آئے نے، میری گلاں سنن آئے نے، جیڑا شخص سے کہے کہ فلانے حضرت نے میری بیماری دور کر دیتی ہے، اصل میں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ شافی نہیں بلکہ حضرت صاحب شافی نے۔ جیڑا کہنا ہے کہ فلانے بزرگ دی عنایت نال مینوں روزگار مل گیا ہے، اصل جو کہنا چاہتا ہے کہ اللہ رازق نہیں بلکہ بزرگ رازق ہے۔ جیڑا کہنا ہے کہ فلانے آستانے تو میری مراد پوری ہوئی ہے، وہ دراصل کہنا چاہتا ہے کہ دنیا چ اللہ دا حکم نہیں چلتا بلکہ آستانے دا حکم چلتا ہے۔ کوئی نہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور بھائی قیامت آ گئی ہے، اللہ نے، اللہ دیاں 5 انگلیاں نے، ساڑیاں بھی 5 نے، مگر وہ کیسیاں نے ان دی مثال دیتی نہیں جا سکتی۔ ان دی اتنی قوت و طاقت ہے بھائی جان کہ قیامت والے دن آسمان 1 انگلی سے ہوئے گا، 7 آسمان 1 انگلی سے، زمین 1 انگلی سے، تیسری سے پہاڑ تے درخت ہون گے، اور چوتھی پانی تے کیچڑ ہوئے گا، اور باقی جنی مخلوق بچی ہو 5ویں انگل تے ہوئے گی۔ تے نال اللہ کہے گا این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون۔ تواڈے کون ہے پاٹے خاں میں کردا سی، تھون نیوی نہیں کردا سی، میں ہی میں ہاں۔ حضرت صاحب لمن الملک اليوم دی آواز آئے گی، آج کس کی بادشاہی ہے؟ حضرت صاحب اس مٹھی وچ انبیاء نے، اولیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ساری دنیا اللہ دی مٹھی وچ ہے، مگر اللہ سب نو کہہ رہے بولو اج بادشاہی کس دی ہے؟ جھنجھلائی جاوے گا نال اللہ پوری مخلوق نو اپنے ہاتھ نال، اور کہی جائے گا بولو کون ہے؟ حضرت صاحب اللہ آپ ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ دی بادشاہی ہے زبردست، کسی دی کوئی بادشاہی نہیں۔ کتنے نے زمین پہ بادشاہ بنے ہوئے، کتنے نے متکبر، اور دل لگا کے سن لو، بندے دا کوئی پتہ نہیں شام ہونی یا نہیں۔ حضرت صاحب انسان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اندھی کہانی نہیں، بس صرف اللہ 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 ہی اللہ مقصد ہے۔ اللہ اس کائنات وچ بڑیاں بڑیاں بولیاں نے، میں چند لوگوں دیاں بولیاں دا ذکر کروں گا، اور تسی غور نال سننا ہوئے گا، ہو سکتا ہے تواڈے ایمان دے اندر روشنی بہت زیادہ ہو جائے۔ این ممکن ہے کہ 60 نمبر دا بلب لے کے آئے ہو، کہ 5000 دا بلب ایمان دا بنیا تے تسی باہر جا رہے ہو۔ اندروں سنو دل لگا کے،
بولیاں بولیاں دے بڑے فرق نے۔ فرعون دی بولی سی انا ربکم الاعلی، اور کہنا سی ضرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربا، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آواز ضرور آئی ہوئے گی کہ جدوں چھوٹا جا بچہ سی صندوق وچ برآمد کیتا سی تو تیرے محلہ میں آیا، تیری گود وچ بیٹھ کے تیرے داڑھی دے وال پٹے ہونے تو آواز آ رہی تھی جنہوں تلاش کر رہا تھا تیرے کاری آ گیا ہے، مزہ دادا انہیں تیرے ہنے جنڈے پٹے نے تو ایک پٹ کے بکھا۔ اور جدوں چھوٹا جا بچہ سی ہو جو تو کر نہیں سکیا کچھ، ہن کہنا میں نو اجازت دو لوگوں کہ میں نو مار دیوں اور اپنے رب نو پکارے اور میری گرفت تو بچا لے۔ حضرت صاحب اس بولی نے کی نقصان کیتا؟ حکومت دا نشہ بڑی بری چیز ہے، سن لو سارے، پیسہ کسے نو ہضم ہوندا ہے۔ کئی بندے ایسے نے جدوں غریب سن تہجداں پڑھتے سن، جو ہی 4 پیسے آ گئے تہجد بھی گئی، مسجد سے آنا بھی بھول گئے۔ اس فرعون نے کیا انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا رب اعلی ہاں۔ کنے سال تک یہی آواز دی بولی بولتا رہا۔ حضرت صاحب اللہ نے پھر ایسا پکڑیا کہ موسیٰ علیہ السلام نو حکم ہو گیا کہ اپنی قوم نو لے کے باہر آ جاؤ، اج اسی فیصلہ کرنا ہے، تانوں بچانا ہے، فرعون نو غرق کرنا ہے۔ حضرت صاحب موسیٰ علیہ السلام دی قوم باحفاظت سڑکاں بن گئیاں دریا وچ، 12 سڑکاں، 12 قبیلے سب دے سب نجات پا گئے۔ فرعون اندر داخل ہویا، ان دی 10-12 لاکھ فوج اندر داخل ہوئی۔ جو ہی اللہ نے حکم کیتا کہ اے دریا اپنے حقیقت تے آجا، حضرت صاحب پانی پھر گیا، ڈبکیاں لے کے مر گیا۔ اللہ وقت بیت گیا، گل ویلے نال ہونی چاہیے، پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تے پھر چھری پھیرو، چھری پھیر کے ہون کہندے ہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور سارے سن لو، دل لگا کے سن لو، تہاڈا ایمان زندہ ہوئے گا، رب دا قرب نصیب ہوئے گا۔ حضرت صاحب قرآن کہندا ہے کہ فرعون روزانہ صبح اور شام اپنی فوج نو لے کے جہنم دے کنارے تو انہوں کھڑا کیتا جاندہ ہے، 2 وقت کی پیشی ہوندی جہنم دی اگ دے کنارے تے، اور کیا جاندہ ہے جدو دن قیامت دائے گا ایندے میں تسی داخل ہونا کمینوں ذلیلو، روزانہ پیشی ہوندی۔ صحیح بخاری شریف دی شرح فتح الباری، اکھاں بانتا نہ کرو، کھولو، صوفی نہ بنو، مراقبے نہ کرو۔ فتح الباری نے لکھا ہے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، او فرعون آج تیری لاش بار کڈاں گے تاکہ تو دنیا واسطے عبرت ہو سکیں۔
لکھا حافظ ابن حجر فتح الباری فرما دینے کہ جدوں دی لاش نکالی گئی چھوٹا قد سی، کارا منہ سی اور گنجا سی، کہ کہندا کسی آنا ربکم العالی، دماغ خراب ہو وہ مر جا سر جا جل جا، پیسے دا مالک بن گیا تے اللہ دا دربار چھٹ کے نہ کسے جایا کر، انہوں لینا بھی آندا ہے دینا بھی آندا ہے، انہوں کرسی تے بٹھانا بھی آندا ہے کرسی تو گرانا بھی آندا ہے، اگر پراوانو خوہ وچ سٹن دا والا آندا ہے تے اللہ نو 80 سال تک راج کران دا مصر دے تخت بٹھا کے والا آندا ہے۔ صورت نہ وے کیا کر، میں بڑا سونا ہاں، مصور نو ویک جنہیں تیری ایڈی سونی تصویر بنائی ہے، رزق نہ ویک، میں ارواں پتی ہوں اور تو سو رہے کی کاکا کر رہے ہیں، ارواں پتی ہوں، اللہ کہنے رزق نہ ویک، رزاق نو ویک، صورت نو ویک، مصور نو ویک، کرسی نو نہ ویک، کرسی جنہیں بٹھایا انہوں ویک، بڑی عظیم طاقت ہے اللہ دی، کدھر گیا پھر ہو، نتیجہ خراب ہو گیا۔ حضرت صاحب بڑی دوروں آئے ہو اور درویش فقیر دیا گلا دھیان نال سنو، قارون نو کیا گیا، تینوں اللہ نے انہیں پیسے دیتے نے، اللہ دی راہ دیا کر، انما اوتیت علی علم عندی، کہنا اللہ دا نہ لو، میں اپنے علم دے زور نال دولت کمائی ہے، اور جدوں نصیب خراب ہو جاؤ تو بولیاں بھی بدل جاندیاں نے، بھائی جان تو کوئی نماز سیٹ جام پیا ہے، بے پناہ دولت ہے قارون دی، رب دا نام سننا گوارا نہیں کرتا، کہندا میں اپنے علم دے زور نال دولت کمائی ہے، اللہ کہندے نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ کہندے نے میں نے بڑا غصہ آیا، میں اپنی غیرت دا ثبوت پیش کیتا اور آنے والی نسلوں دسیا کہ جیڑا میرا نام چھڈ کے کبے میں اپنے علم دے زور نال کمایا، میں انہوں دنیا چ رہن دینا ہی نہیں۔ حضرت صاحب چیلے چانٹے ویکھ رہے ہیں کہ ساڈا سردار زمین دے اندر تنسدا جا رہا ہے، اور آوازاں آ رہی ہیں ایک طرح دیاں، جے تو علم دے زور نال پیسہ کمایا تو تیرے کو ایسا علم نہیں کہ مینوں اگر رب زمین دے اندر تنساوے سے میں باہر نکلنے لا کوئی علم سیکھ لاں۔ سارا رزق حضرت صاحب ختم ہو گیا، کوئی مرن لگیا پیسے نال نہیں لے گیا، نالے اللہ نے کیا اینا پیسہ حرام دا ہے، اے فرعون دا جنٹ بنے ہویا ہے، اندی گندی روزی نو میں زمین تے نہیں رکھنا، کدھرے میرا موسیٰ حرام مالنا کھا لائے۔ حدیث پاک میں چاہا کہ جنہ انہا قدے قارون دا انہا ہی زمین دے اندر تنسا جا رہا ہے، اور قیامت تک تنسا ہی جائے گا۔ کیا فائدہ میں کیا ہوتی ہے؟ میرے سونے رسول نے دروازے کے ایک بندہ کھڑا آیا،
آواز دیتی، فرمایا من انتا، کون ہوندے ہو؟ کہنے جی آنا۔ فرمایا آنا نہ کیا ہوتی ہے، اپنا نام بتاؤ۔ انانیت ٹھیک نہیں ہوندی۔ میں نو تو رب نے کدی پسند کیتا ہی نہیں بھائی جان۔ خراسان دے مضافات بچ ایک آدمی سی، روزانہ 10 پارے لکھدا سی، خوش خط۔ 3 دنوں چ قرآن لکھ لیندا سی، بڑی خوش خطی نال، بڑی برق رفتاری نال۔ گل ہن دھیان نال سننا۔ کسی نے کہا حضرت تہاڈی کیا بات ہے؟ اے جی گل ہے نا، تہاڈی کیا بات ہے، لے کے بہ جاندی ہے، تہاڈی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ان 3 انگلیوں سے لکھتا ہوں اور 3 دنوں میں لکھتا ہوں، وما مسنا من لغوب، اور میں تھکتا نہیں ہوں۔ ایک گل رب نے ادو کہی تھی، وما مسنا من لغوب، جدوں 7 آسمان تے 7 زمیناں بنائیاں، سونے رسول جدوں میں 14 طبق بنائے، میں نے اپنے جاؤ جلال دی قسم میں تھکیا نہیں تھا۔ ایک کہندا میں بھی تھکیا نہیں۔ رب بڑا غیور ہے کہ جیڑی صفت میری ہے تو کہنا میں تھکیا نہیں۔ اللہ نے 3 انگلیاں انہیں ختم کر دی۔ نواب صاحب بنے ہوئے ہوں لکھ کے بھی کھاؤ۔ اور میرے سونے رسول نے ایک بندے نو کھبے ہاتھ نال ویکھیا کہ وہ کھانا کھا رہا تھی، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا جی یہ کھبات کیوں پیدا کیتا رب نے؟ آکڑ گیا۔ حضرت صاحب ساری عمر گزر گئی، کی مجال ہے سجا ہاتھ اٹھے ہوئے تا حیات مرد دم تک ایمی رہا۔ حضرت صاحب تو میں چیز نہیں ہے، سمجھانا میں نے، تیری آکڑ کتنے گئی ہوئے؟ کسی نے تو ہاتھ ہی نہیں پادا، میں ہی میں۔ اے اللہ نو پسند نے میری گل یاد رکھنا۔ قارون زمین میں دنس گیا، بولی خراب بولی، اللہ نے سب کچھ کھو لیا، اور جنازہ نصیب نہیں ہویا، کفن نصیب نہیں ہویا، کھانا پینا نصیب نہیں ہویا۔ قرآن والی نسلوں نے دسیا خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے علم دے زور نال دولت کمانا۔ ایڈے وڈے سکیمر تسی بن گئے ہو، جو میں کرنا ہے وہی ہوئے گا۔ تسی کون ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بولی، اللہ میرا رب یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ ہن نمرود دی بولی، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکنا میں بھی مار سکنا۔ اللہ دا مقابلہ کیتا، رب نے ایسے عذاب مبتلا کیتا کہ رب نے اٹھن جوگا ہی نہیں چھڈیا۔ یہ حکومت دا نشہ بندے نو برباد کر دیتا ہے۔ قادیاں وزارتاں نے، قادیاں مارتاں نے۔ حضرت صاحب اگر کرسی تے براجمان ہویا ہے، دین اسلام تے قائم ہو جا۔ ابو جہل نے اکھاں کھولو، ابو جہل نے، باقی سرداران نے کعبے دا غلاف پکڑ کے ایک بولی بولی، سن لو آج بولیاں تو انہوں سنانیاں نے۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک،
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ایک دوجے نو نہ ویکھو، میرے وال ویکھو، اتو آواز آدھی ایک دوجے نو ویکھ کے کی کرنا، میری اتری رحمت نو دیکھو۔ کاش کہ تیری اور میری اک ایسی ہوئے کہ اللہ دی رحمت اتر رہی ہوئے، تیری میری اک نو ویکھ رہے ہو۔ حضرت صاحب سونے رسول نو ویکھن واسطے ابو جہل دی اکھ نے چاہی دی، صدیق اکبر دی اکھ نے۔ اور تینوں کی پتا صدیق اکبر کی شہدی؟ سونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس آئے، سرکار نے فرمایا میں راتوں رات ہی بیت المقدس آسمان تو ہو کے آیا۔ ابو جہل نے دھیان نال گل سننی ہے، ابو جہل نے کیا؟ ابو جہل نے صدیق اکبر نو کیا؟ تھوڑے نبی نے آج بھی نویں گالی کہہ دیتی ہے، کہنا میں بیت المقدس پہنچیا، ستے آسمانہ نو ہو کے آیا۔ اور یہ کدی گل ہو سکتی ہے؟ صدیق اکبر جی تسی پھر جواب کی دیتا؟ کہندے نے اجے میری ملاقات نبی نال نہیں ہوئی، میں سفر تو آ رہا ہوں۔ اگر واقعتاً سونے رسول نے اپنی زبان مبارک نالے گل کیتی ہے کہ میرے اللہ نے اپنے نبی دے ہونٹ مبارک کی ایسے بنانا ہے جس کو کری جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں۔ تینوں بھی کہنا مر جا سر جا داڑھی والے جوانہ بڑھیا، جھوٹ نہ بولیا کر، ایک ہی گالا یاد رکھ، جھوٹ نہیں بولنا۔ انشاءاللہ میں تینوں مبارک پیش کرنا ممبر رسول تک بیٹھ کے، انشاءاللہ تو آج کہہ دے میں سچ بول کے روٹی کمانی ہے، تو رب کہے گا کہ میں تیری ان کاندھ نہیں لانی، تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ اور کتنے رہتے ہو تسی؟ اور انہاں داڑیاں نے کچھ نہیں ہو کرنا، جال سازی نہ کریا کر۔ تینوں رب تے یقین نہیں تو چھپیاں لا کے یقین بدلانا ہے، پیسے کمانا ہے۔ پاکستانی چیز ہوندی ہے تے تو لندن دیاں تے آسٹریلیا دیاں امریکہ دیاں مہراں لا کے لوکاں نوں دسنا ہے۔ تیرے ورگا بھی کمینہ ذلیل انسان کوئی ہو سکتا ہے جڑے ایہو جے گندیاں روزیاں کماوے تے اپنے اولاد نوں نہیں کھواوے۔ سن لو، نبی صادق الامین ہے۔ نبی نے کیا تھی مدینہ منورہ جا کے پہلا بات جڑا کیتا سن لو، افشوا السلام۔ اور نبی نو تو نہیں ویکھیا، نبی دی گل ہی سن لو۔ سانوں کی پتہ نبی کی شے؟ جاؤ اس مٹی نو پوچھو جڑی غزوہ خندق تے سونے رسول لگ گئی تھی، آپ کھود رہنے زمین، ٹوکرے سے پاک کے بیر نکال رہنے، میرے سونے رسول دا پیٹ مبارک خاک نال مٹی نال نظر نہیں آدھا گورا پنڈا۔ اسی اس لگی ہوئی مٹی سونے رسول دی جسم مبارک نال اجی لگی نال مٹی ہے، اسی کہنے نہیں مٹی ہے۔ اگر سارے جان دی دولت تے سونا خرچ کر کے سونے رسول دی مٹی حاصل کیتے جائے تے پھر بھی حق ادا نہیں ہویا۔ اور سارے جان دیا کواریاں لڑکیاں نے ایک پاسے کر دے، انہاں جو حیا نہیں جڑا میرا محمد جو حیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں کی پتہ میرا نبی کی چیز ہے؟ حضرت صاحب رات نو نیند نہیں آدھی،
صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ کی گل نیند نہیں آتی؟ کہتے ہیں میرے بستر تے کھجور پئی تھی، لوگ بریراں نو کھجوراں دے دیندے نے زکات دیاں، تے میں کہ کسرے یہ بستر تے پئی جڑی ہے کھجور یہ صدقے خیرات دی نہ ہوئے، میں قیامت دن رب نو کی جواب دیاں گا؟ تو اپنی روزی دی کدی تحقیق کی کہ میں کھانا تو جس کوٹھی پہ رہنا ہے، یہ فیکٹری تو بنائی ہے، یہ مشیناں کتوں آئیاں نے، یہ فرنیچر کتوں آیا ہے؟ تینوں سارے پتہ لگ جان گے، درشن ہو جان گے بھائی جان، چند دن دی گل اگلا چل لے جانا اتنا دینا۔ ابو جہل اور ان دے ساتھی سرداران کعبے دا غلاف پکڑ کے کہندے نے اللہ، سارے سردار کہندے اللہ اگر ایک قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے، اساں نہیں ماننا، تیسی تینوں آپ کہنے ہیں پتھراں دی بارش آسمان تو برسا دے، یا کسی دردناک عذاب وچ مبتلا کر دے، انتظار بھی نہ کر، اتھے ہی مار دے، اساں نبی نو نہیں ماننا۔ حضرت صاحب تیری اکڑ ہے بڑی پیڑی شے ہے، میں کتابیں پڑھ رہا تھا، ذرا دھیان نال سننا۔ ابن ابی رئیس المنافقین بیمار ہو گیا، منافقاں دا سرغنہ، انہوں نیند آ رہی ہے، منافقین دا سرغنہ بیمار ہو گیا۔ میرے سونے رسول کو پتہ لگ گیا، آپ تشریف لے گئے، فرمایا بندے دا کوئی پتہ نہیں، ایسے اپا دوئیں تے تیسری ذات اللہ دی، تے تو میرے بارے دل صاف کر لا۔ کہتا ہے موضوع چھڑ دے اور کوئی کرو، مرنوں مر جاواں گا پر میں اپنا دل صاف نہیں تھوڑے بارے کر۔ کنی زد تے کنی آکڑ حضرت صاحب اس ابن ابی رئیس المنافقین دی۔ اے منافق بڑے پہلے ہوندے نے، اس ابن ابی نے صدیقہ تے تہمت لگائی، تے حسان بن ثابت شہر اسلام نے چوپڑیاں چڑیاں گلاں کر کر کے انہوں میں پھنسا دیتا۔ جیڑا ممبر رسول تے بیٹھ کے سونے رسول دی طرف دفاع کرتا تھی، اور اللہ نے جبریل نو کیا، جاؤ میرے سونے رسول نو کہو کہ مسجد ممبر باہر نکال کے حسان نو کھڑا کر کے تے آپ نیچے بیٹھ کے حسان دے شعر سنن۔ آج حسان ابن ابی دیاں گلاں وچ آ گیا تے 80 کوڑے مروا بیٹھا۔ وہ نہ منافق بنا کرو، نہ منافقاں دیاں گلاں سن کے تے اپنی تباہی دا سامان نہ تیار کریا کرو۔ نفاق مرگی تو اللہ نے دی کو نہیں حضرت صاحب، اللہ او میرے پاک اللہ، جب دنیا تو جائیے تو نفاق دا پھوڑا لے کے قبر چنا جائیے، نہیں تو ہمیشہ جہنم میں قید رہے گا۔ اللہ نے کیا، او قریشی سردارو، تسی اپنے منہ نال منگ دے ہو پتھر، اور تانوں تے حیا نہیں میرے نبی دا، مینوں اپنے نبی دا حیا آندا ہے۔ اگر میرا نبی موجود نہ ہوندا تو میں تانوں ہنے اتنے میری تباہ برباد کر دینا تھی۔ اللہ نے انہی دیر تک عذاب نہیں بھیجا جب تک نبی مکے چ رہے، نبی دا لحاظ کیتا ہے۔ جو ہی بدر دی جنگ ہوئی اوتے فرعون نو تباہی پھر گئی۔ ابو جہل فرعون سی، ابو جہل نو منڈے نے مار دیتا حضرت صاحب، اور منڈے بھی ایسے، وہ کہندے نے عبد الرحمن بن عوف جی نو
چچا جان حال رہتا ابا جان ابو جان تسی ویکھیا ہے بچے تسی پوچھ کے کی لینا ہے اور آج کل دے بچے بھی ویکھ تے انہاں بچیاں دی گل بھی سن لا یسب رسول اللہ سنا ہے اللہ دے رسول کو گالاں دیندا ہے اسی مدنی لوگ ہیں انصاری قریشی نہیں اجے تک اسی انہوں ویکھے ہی نہیں جھوٹ نو کون ہے گالیاں دین والا ساڈے نبی نو اسی زندہ ہوئے تے گالیاں دے وے حضرت صاحب عبد الرحمن بن عوف جی نے کیوں جا رہے ہیں انہاں منڈے نے پھڑ کے دوڑ کے جی میں بات چڑیوں دے چپٹتا ہے کہ میں تلوار ماری اور زمین دے اوپر لٹا دیتا اور ایڈا کمینہ ابو جہل سن لینا میری گل دھیان نال کہنے لگا سونے رسول نے عبداللہ بن مسعود نے کہا ذرا پتہ کر ابو جہل کی حال ہے سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود نے چپیٹ ماری بدلا ہے نالی پتہ کی ہویا ابو جہل کہنے لگا میری تلوار تیز ہے اے عبداللہ بن مسعود تیری تلوار کن دے تے تم میرے اتے احسان کر کہ میری تلوار لے کے میں نو کٹ دے سینے والے پاسوں تاکہ گردن لمبی نظر آئے اور کسی ٹیلے اتے اچھے رکھ دینا تاکہ راہ گیر کہن کے کسی سردار دیتا ہونے روندہ سرداریاں اور گانیاں سرداریاں نے میرے شیخ سن سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے دارالعلوم میں سے 12 سال پڑھایا شیخ فرمانے ہوتے سن کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس کے بعد میری صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں بادشاہ ہوں مجھے اللہ نے فقیر نہیں بنایا میں بادشاہ ہوں مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور تمہیں کدی اللہ کا ذکر کرتا رات ہو تیری خلبت تیری تنہائی صحیح ہوئے جڈی مرضی لمبی داڑھی ہوئے میرا آپ چمکنے اور تنبی تیری گٹیاں تو ہوئے اگر تو کاروے چی کنجر خانہ بنایا ہے حضرت صاحب بندے دا پتہ رات نو لگتا ہے حضرت صاحب دا شیخ الحدیث دا قاری مکری دا سب دا کہ اے رات دے ہنیرے سے کی کر رہے آتے نو رات دے ہنیرے دی ایک گل سناوا اماں صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری باری بھی سونے رسول میرے گھر رات گزاری میں جاگی ساڑھے گھر میں اندھیرا تھی روشنی نہیں تھی نبی دا گھر چراغ نہیں جلتا چراغ نہیں جلتا اماں جی کہندیاں نے میرے دل خیال آیا کہ میری سوکن دے گھر چلے گئے ہون گے اندھیرا سے میں نے پتہ نہ لگیا میں اپنے حجرے وچ چلنا شروع کیتا کہ میرے ہاتھ سرکار دو عالم دے قدم مبارکاں تے ایڑیاں تے گئے نبی رات دے ہنیرے وچ سجدہ کر رہے ہیں اللہ نو اور کی کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک اللہ میں تیرا نبی سجدے وچ پہ کے کہنا کہ میری ساری عمر گزر جائے پر میرے تے ناراض نہ ہونا اللہ نے کیا کی کہتے ہو میں قیامت والے دن تانوں اینا دیواں گا کہ پوچھدا رہواں گا اے نبی تسی رج گئے ہو یا نہیں جب تک تسی اینا کیا میں راضی ہو گیا انہیں دیر تک میں پوچھدا ہی رہواں گا
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تنو اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ سجدے کریا کر گھر وچ بیٹھ کے، پھر وہ نیت چھڑ دے، اچے ساہ نہ لیا کر، بیوی نو خرچے نہیں دیندا تو، اولاد نو پوچھتا نہیں، اولاد بھی نہیں پوچھتی ماں باپ نو کیا ہے۔ ہن گل سن لو، ٹائم تھوڑا ہے، بولیاں دی گل ہو رہی ہے۔ آئے آئے زلیخا کہتی ہے طلاق، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیتے، نکل کے دکھا ادھر آ۔ کہنے معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، انج معلوم ہوتا ہے کہ جڑی انہیں غلط دعوت دیتی سی اندے منہ چ بدبو آئی، اس بدبو جڑی بھی یوسف نو رہن نہیں بھی دیندی اس کمرے وچ۔ کئی خوش ہوتے ہیں، میں نے پرائی عورت نے فون کیتا ہے اور میری سہیلی بن جائے گی اور تینوں دوزخ چلا جائے گی، سہیلی کی بننا کتے رہنا تو، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں سے پرائیاں بوڑیاں نے فون کرنا تو، اور مشہور و معروف ہے تو کہنا میں کھڑ کتے پہنچ آیا۔ حضرت صاحب معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ، حضرت آسیہ دی بولی رب ابن لی انک بیتن فی الجنہ۔ اور سن لو آنے والوں، او کڈے زور نہ توڑیاں گلاں سنا رہا ہے درویش فقیر، صحیح ہو جاؤ۔ فرعون نے، قرآن کہندا ذل ہوتا کلاں والی سرکار، کل چھوکدا سی جڑا انہوں رب نہیں مندا سی۔ حضرت آسیہ دے پیران دیاں تنیاں خود انہیں اپنے ہتھاں نال کل ٹھوکے اور توپ دے وچ انہوں سٹ دیتا، بڑا بڑا پتھر اندے سینے سے رکھ دیتا۔ ہس پئیاں اے پاگل عورت ہے، وہ کہنے لگی اس واسطے ہاں کہ مینوں اپنے انجام دا پتہ لگ گیا، تینوں اپنے انجام دا ہی نہیں پتا۔ رب ابن لی انک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے واسطے گھر بنا، میں توحید تے جان دے رہی ہاں، تیرے گوان تے پڑوس وچ ہوئے، اللہ میں تینوں ویکھاں تو مینوں ویکھ، میری دعا قبول فرما، تیرے گوان وچ میرا گھر بن جائے جنت دے اندر۔ آیا جے تے تسی رزق حلال کھاندے ہو، تے تہاڈے اندر گلاں بڑھ رہی نے، میں تانوں صحیح گل کرنا، جے کر تہاڈے رزق کی کوئی کمی حضرت صاحب تو تہاڈے اندر گل کیویں صحیح جاوے؟ صحیح ہو جاؤ، بالکل پاک صاف ہو جاؤ، اندر ایک کوڑ نہ رکھیا کرو۔ اللہ، بس آخری گل ہن کرنی ہے۔ منافقین نے میٹنگ کی تھی، بولیاں دی گل ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ اور جس میٹنگ دا صدر ابن ابی ہوئے دے چیلے چانٹے تھے، ممبر کیسے ہوں گے؟ کوئی سمجھ بھی آ جائے کہ نہیں؟ نہ موبائل میں کیا کرو، صحیح ہو جاؤ۔ اب میرے بیٹے پوتے نے
28,000 روپے کا لیا کے دیتا ہے، اندے کوئی بکواس نہیں۔ جی خنزیر تے کتا حرام ہے مسلمانوں واسطے، میرے واسطے بھی۔ ایویں پرائیاں عورتاں دیا ننگیاں تصویراں ویکھنے تے گانا سننا بھی اس درویش فقیر اتے حرام ہے۔ سن دے ہو، صحیح ہو جاؤ۔ منافقین صدارت اور ابن ویدی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، نبی دی یونیورسٹی تے خرچ نہ کرو۔ یہ جڑے چیلے چانٹے تے شاگرد بنے نے نبی دے اصحاب صفہ دے اندر سکول بنائے نے یونیورسٹی، چندے نہ دیو، پیسے نہ دیو، اجڑ جائے گی۔ جدوں تسی پیسے نہ دیتے تو طالب علماں کھانا نہ ملیا تو چلے جان گے۔ میرے شیخ سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تسی بہت اچھا کیتا ہے منافقو، اسی تہاڈا پیسہ لینا چاہتے ہی نہیں، اسی آپ چلاواں گے۔ اور ایسا چلایا کہ اسی یونیورسٹی کیسے کیسے ہیرے پیدا ہوئے۔ حضرت صاحب جدوں سونا رسول دنیا تو رخصت ہوئے تو 1,24,000 بندے نو جنت دا ٹکٹ دے کے گئے۔ نبی نے محنت کی، تھک گئے ہو گئے تسی، بولتا میں بیاں تے تھکیا تسی نہ کچھ تھکیا کرو۔ درویش فقیر دیاں گلاں سن لو۔ نال ہی کہن لگا ابن ویش بس مدینے جان دی دیر ہے، اسی ہن ایسے سفر ہیں، میں عزیز جلیل نو کٹ دیاں گا معاذ اللہ نبی نو۔ اللہ ابن ابی دے پتر نو پتہ لگ گیا، بیٹے نو عبداللہ نو، ان دا نام ہی عبداللہ سی، اور مدینے دے گیٹ تے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جب تک تو اپنے آپ نو ذلیل کہ میرے نبی نو عزیز نہ کمیں میں تیری جان نہیں ہو چھڑنی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ نو کیا میں ذلیل ہوں، تمہارا نبی عزیز ہے۔ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت صاحب پروانے سن، دیوانے سن، سونے رسول تے آئے آئے۔ بس ان بالکل آخری گل کرنی میں، حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی جی نو ایک دن کیا ذرا اپنا ہاتھا دکھاؤ، میرے ہاتھ میں دیکھنے کی ضرورت؟ کہتے ہیں میرے نال وعدہ کرو کہ میں جدو دنیا تو رخصت ہواں تے اپنے ان ہتھاں نال مینوں غسل دینا، کیونکہ اے ہاتھ سونے رسول نو غسل دیندے سن، ہاتھ پھردا سی تے ہاتھ بڑے پاک نے، مینوں بھی تو غسل کرن لگیا ہاتھ پھیرنا، میری بخشش دا سامان ہو۔ اوے او صدیق اکبر جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز آ گئی کہ صدیق میرے چلان کے اندر جا۔ اللہ اور میرے سونے ہو، پیارے ہو، من مونے ہو، جوانوں، بڑھے ہو، چھوٹے ہو، بڑھے ہو، درویش دیاں گلنا دھیان نال سنیا کرو، ان دے بعد فیصلہ کر لو، انشاءاللہ دل پاک کر کے تے ملاقات اللہ نال کریں گے، انشاءاللہ اللہ تیری